احمد سلیم، کلاسیکی مارکسسٹ اور جبر و اختیار کی جدلیات۔ احمد سلیم طویل علالت کے بعد 11 دسمبر کو رخصت ہو گئے۔ 26 جنوری 1945 کو منڈی بہاؤالدین کے قصبے میانہ گوندل میں پیدا ہونے والے محمد سلیم خواجہ کی زندگی 3 نکات سے عبارت رہی۔ علم کی ایسی لگن جس نے بلا مبالغہ سینکڑوں کتابوں، تحقیقی مقالوں اور تراجم کی صورت اردو، پنجابی اور سندھی سمیت پاکستان کے ذخیرہ علم کو ثروت مند کیا۔ وہ جمہوریت پسند مارکسسٹ تھے، چنانچہ مزدوروں، عورتوں، مذہبی اقلیتوں اور اختیار کی غیر منصفانہ تقسیم کے بھنور میں گرفتار وفاقی اکائیوں کے لیے انصاف کی لڑائی ان کے لیے سانسوں کا لگان قرار پائی۔ خود نمائی کا ہنر نہیں جانتے تھے، ہر ذمہ داری ایسے انکسار سے نبھاتے تھے کہ کسی کو شاذ ہی کبھی احساس ہوا ہو کہ احمد سلیم کی صورت میں ہمیں کسی یگانہ روزگار ہستی سے واسطہ ہے۔ بندہ بے مایا کے لیے دعویٰ مشکل ہے کہ احمد سلیم کو اپنا دوست لکھوں۔ وہ استاد تھے، ایسا استاد جو چھوٹی چھوٹی اینٹوں والی شفقت بھری گلیوں میں پاپیادہ گزرتے ہوئے رہنمائی اور دل آسائی کی لکیر مٹا دے۔ ابتدائی تعلیم پشاور میں مکمل کر کے احمد سلیم کراچی چلے گئے۔ فیض صاحب کی تحریک پر عبداللہ ہارون کالج میں داخل ہوئے۔ یہیں 1964 میں ایوب آمریت کی مخالفت میں قید و بند کا مزہ چکھا۔ فیض، شیخ ایاز، گل خان نصیر اور غنی خان سمیت پاکستان کی کم و بیش ہر مزاحمتی آواز سے احمد سلیم کا ذاتی تعلق تھا، لیکن وہ ان حوالوں کو آستین پر اوڑھ کر نہیں چلتے تھے۔ کچھ برس ایک بینک کی ملازمت کی، نیشنل عوامی پارٹی سے وابستہ تھے۔ مارچ 71 کے فوجی آپریشن کی مخالفت پر رونا کے زندان ہوئے۔ فیض صاحب نیشنل کونسل آف آرٹس کے سربراہ ہوئے تو احمد سلیم کو پنجابی اور سندھی ثقافتی ورثے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ پڑاؤ عارضی رہا، لیکن احمد سلیم پاکستان کے علاقائی ورثے کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ شیخ ایاز انہیں سندھ یونیورسٹی جام شورو لے گئے، جہاں انہوں نے شاہ لطیف بھٹائی کو پنجابی اور شاہ حسین کو سندھی میں ترجمہ کرنا شروع کیا۔ جو بیجل نے آکھیا کے عنوان سے شیخ ایاز کے کالم کا پنجابی ترجمہ کیا۔ ضیاء امریت نمودار ہوئی تو احمد سلیم روزنامہ امن سے وابستہ ہو گئے۔ قلیل آمدنی کو سہارا دینے کے لیے انگنت تراجم کیے، ٹی وی ڈرامے لکھے، اس دوران شادی کی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ 1981 میں کراچی یونیورسٹی سے ایم اے فلسفہ میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ محنت کشوں کے رسالے جفاکش کی ادارت کی۔ کچھ برس کراچی یونیورسٹی میں پاکستانی زبانوں کی تعلیم بھی تھی۔ 1988 میں لاہور منتقل ہو گئے۔ درویش کمیونسٹ پارٹی کا رکن تھا، لیکن نہا خانہ قلب میں مارکس کے تصور انصاف اور کمیونسٹ آمریت میں کشمکش جاری تھی۔ عالمی ادب پر گہری نظر رکھنے والے احمد سلیم نے مایا کووسکی، اینا خاماتوا، مینڈل اسٹرام، کوئلسر، لوراکا اور گرامچی کی کتابیں پڑھ کر انحراف کے اس شعلے کو ہوا دی۔ ناچیز بے روزگاری اور بے گھری کی دوہری آزمائش میں تھا۔ 2 جوڑے اٹھائے، پونچھ روڈ پر احمد سلیم کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں چھت تک کتابیں چنی تھیں، تحقیق کے مشاغل تھے، 2 وقت کی روٹی تھی اور ایک خاموش طبع احمد سلیم جس نے 11 مہینے تک اس بندہ کم مایا کو سونے کے لیے چارپائی عنایت کی اور خود رات کے دری پر سو جاتا تھا۔ مجھے دبی آواز میں تعریف کرتے تھے کہ تم محنت نہیں کرتے۔ سچ یہ ہے کہ یہ آوارہ منش تبن، کاہل اور قلم گریز ہے۔ ادھر احمد سلیم سگریٹ سمیت تمام لطیف مشاغل سے دور کتابوں میں گم رہتے تھے۔ 1991 میں خبر ملی کہ موچی دروازے کے قریب کسی کباڑیے کے پاس پاکستان ٹائمز کی فائلیں رکھی ہیں۔ پاپڑ منڈی کی تنگ گلیوں میں ریڑھی یا تانگے کا گزر بھی مشکل تھا۔ تنگ دست احمد سلیم نے شب و روز ارکریزی سے جو کمایا تھا، پرانی کتابیں اور اخبارات خریدنے پر خرچ کر دیا۔ ایک منظر یاد آتا ہے، پاکستان ٹائمز کی بھاری بھلکم فائلوں کا ایک پلندہ احمد سلیم نے سر پر اٹھا رکھا ہے اور دوسرا اس موگ بچے کے سپرد تھا۔ اس خزانے سے ساؤتھ ایشین آرکائیو اینڈ ریسرچ سینٹر کی بنیاد رکھی گئی۔ 1995 میں STPI اسلام آباد چلے گئے۔ ملاقات کم ہو گئی، پھر احمد سلیم کے عارضہ جگر کی خبر ملی۔ میں نے ایک مجلس میں شوخ چشمی کرتے ہوئے کہا، آپ نے تو کبھی جگر کو زحمت ہی نہیں دی، آپ پر یہ عذاب کیوں اترا؟ جواب میں مسکرائے نہیں، کسی قدر آزردہ تھے۔ پرویز رشید کی کاوش سے احمد سلیم کا کامیاب علاج ہوا۔ پرویز رشید ایسے ہی ہیں، ذاتی فائدے سے بے نیاز، دوسروں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار۔ احمد سلیم پنجابی شاعر تھے۔ ان کی اتباع میں اس کم سواد شاگرد نے بھی پنجابی نظم میں کچھ کجمج بیانی کی۔ اگرچہ ذرہ بے مایا کو احمد سلیم کے بحر بے کنار سے کیا نسبت، حالیہ برسوں میں یہ سوچ کر ملاقات سے گریزاں رہا کہ انہیں باوجہ علالت زحمت ہوگی۔
خیال تھا کہ اسلام آباد ہی میں مقیم ہے، پھر 11 دسمبر کی شام وہ خبر آئی جو بہر صورت آنا ہی ہوتی ہے۔ مجھے لاہور میں ان کی تدفین کا علم نہیں ہو سکا۔ جب خبر ملی تو جنازے کا وقت گزر رہا تھا۔ نون میم راشد کے بیٹے شہریار کو بھی ایسی ہی کچھ صورت پیش آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا چلیے یوں بھی ہونا تھا۔ احمد سلیم اپنے پیچھے انسان پروری، علم دوستی، سیاسی شعور، تاریخ کے فہم اور اپنی ذات کی نفی کر کے افتادگان خاک کا امتحان بیان کرنے کی روایت چھوڑ گئے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس میں پہلی ملاقات ہوئی تو ہماری تاریخ میں جبر و اختیار کی بے چہرہ لڑائی درپیش تھی۔ احمد سلیم رخصت ہوئے تو اقتدار کے میدانوں میں ویسی ہی دھند اتری ہوئی ہے، شاید اسی کو جدلیات کہتے ہیں۔ کہتے چلو فسانہ ہجراں اب بھی رات کی رات پڑی ہے،